جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی. تو بخاری شریف حدیث سے میرے آقا فرماتے جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بچ گیا، اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پرس کی کثرت ہو گئی وہ ہلاک ہو. اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے محفوظ فرمائے، اپنے فضل سے ہمیں نوازے. حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن رب کے سامنے جمع ہوا ہوگا، اور رب اسے اپنے سامنے سے جب تک جانے نہیں دے گا جب تک 5 چیزیں اسے نہ پوچھ لے. یہ بخاری مسلم ہر کتاب میں روایت موجود ہے. سرکار فرماتے 5 چیزیں رب اس سے پوچھے گا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بیداری مغز کے لیے. 5 چیزیں رب اس سے پوچھے گا، اور سرکار فرماتے جب تک یہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو رب اسے اپنے سامنے سے جانے نہیں دے گا. ابن آدم کے قدم رب کے سامنے جمے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے؟ سرکار فرمایا حتی یسأل عن 5 5 چیزیں پوچھی جائے گی. عن عمرہ فیما فناہ، تجھے عمر دی تھی کہاں گوائی تو نے بتا. پہلا سوال خدا عمر کے بارے میں کرے گا. فرمایا تجھے عمر دی تھی میں نے کہاں صرف کی، اس کی وضاحت کر. اللہ اکبر، میں بھی سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ابن آدم کے قدم خدا کے حضور سے ہٹیں گے نہیں جب تک ان 5 چیزوں کی وضاحت نہ ہو جائے. پہلی چیز فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، بتا میں نے تجھے عمر طویل دی تھی کہاں صرف کیا اس کو. وان شبابہ فیما ابلاہ، تجھے نکھار والی جوانی دی تھی میں نے کہاں مبتلا کیا اس کو. فرمایا کہ جناب وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میں نے مال دیا تھا کہاں سے کمایا تو نے اور کہاں خرچ کیا اسے، یہ بتا مجھے. 5ویں چیز فرمایا وماذا عمل فیما علم، فرمایا کہ بتا تو نے علم حاصل کیا تھا اور اس پر کتنا عمل کیا تو نے. فرمایا یہ 5 چیز جب تک خدا نہیں پوچھے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا واما من خاف مقام ربہ جنتان. یہ مومنوں ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ان 5 چیزوں کی بات یقینی ہے. یہ کوئی عام شخص بیان نہیں کر رہا، یہ خدا کے محبوب بیان کرتے ہیں. 5 چیز. پہلے عمر دی تھی کہاں گوائی، جوانی دی تھی کہاں مبتلا کی. فرمایا کہ تجھے مال دیا تھا، شباب دیا کہاں اس کو گویا کہ تو نے مبتلا کیا. مال کہاں سے تو نے کمایا تھا اور کہاں تو نے اسے گویا کہ خرچ کر دیا. فرمایا تجھے علم دیا گیا تھا اور تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا، اس بات کی تو وضاحت ہمارے سامنے کر. بندہ لرز گیا، کانپ گیا. اللہ اسے ایک ایک بات کو پوچھتا ہے. اب خدا بادشاہ ہے، وہ اگر پکڑنے پر آئے تو اسے کون روکے، اور جب وہ بخشنے پر آئے تو کون پوچھے. حضرات گرامی، جب یہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا تو گیا. ابن ماجہ کی ایک روایت میں پیش کر دوں آپ کے سامنے کیونکہ دونوں تقاضے واضح کرنے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، رب کریم نے اسے بلایا. یدنی المومن من ربہ یوم القیامہ، مسلمان کو قیامت میں رب کے قریب کیا جائے گا، اور جب رب کے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا اپنی رحمت سے اس کو گھیر کر ثم یقررہ بذنوبہ، ایک ایک گناہ اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. یہ تو نے کیا تھا. فیقول هل تعرف، جانتا ہے تو یہ گناہ یا غلط بیان نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا نہیں مولا عارف، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، یہ گناہ بھی میں نے کیا، یہ گناہ بھی میں نے کیا. فرمایا کہ اس کے گناہ وہاں پر ذکر کیے جائیں گے کثرت سے. اب وہ کام جائے گا، لرز جائے گا. اللہ فرمائے گا بچ سکتا ہے؟ وہ کہے گا لا استطیع یا رب، اے رب میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور تو ہی مجھے بخشنے والا ہے. رب کریم کہے گا انی سترتها علیک فی الدنیا، فرمایا کہ جب دنیا میں تو یہ گناہ چھپ چھپ کے کرتا تھا تو تیرے پڑوس کو پتا چلتا تھا، مریدوں کو پتا چلتا تھا، لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ نہیں پتا چلتا تھا. فرمایا جا آج تو نے میرے حضور رو دیا ہے، انا اغفرها لک اليوم، آج بھی جا تجھے میں نے بخش دیا. کہ آج تو نے رو کر اپنی انکساری کر لیا ہے، آج میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو یہ عنایات ربانی ہے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب بندوں پر. حضرات گرامی، آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے اور سماعت فرمائیے، اور میرے آقا کے علم پاک کی اس میں بڑی وضاحت ہے. حضرت ابو ذر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس وقت مسلم میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں متن صرف یہیں سے پڑھ رہا ہوں. مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث پاک کو غور سے سنیں اور یہ دیکھیں کہ 5 چیزوں کی باتیں اللہ پوچھے گا، لا کر کھڑا کرے گا، لیکن وہ جس پر فضل لے، اس کا فضل جس پر آ جاتا.
اس کا فضل جس پر آ جائے. ایک بحث یہاں پر ضرور ہے, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خدا اپنے مل کر کریں, خدا اپنے وعدے کے خلاف, لیکن وعید کے خلاف اپنے فضل سے بخش دیتا ہے. اللہ کہے مومن تجھے جنت دوں گا, یہ وعدہ ہے خدا کا, اب نہ دے اس کو, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے, اور خدا کی ذات کذب سے پاک ہے. اس نقطے کو سمجھیے, خدا کی ذات, یہ ایک زمانہ قدیم سے بر صغیر میں اس کا اختلاف رہا ہے. اس نقطے کو بھی دو جملوں میں سمجھیں, جو بات دو جملوں میں سمجھ میں آنے والی تھی اس پر آج تک الجھاؤ ہو تو اللہ اتفاق عطا فرمائے. حضرات گرامی دیکھیں, ایک ہے خدا کا وعدہ اور ایک ہے خدا کی وعید, ایک ہے خدا کا انعام, ایک ہے خدا کی سزا. خدا اپنے انعام کے خلاف نہیں کرتا, لیکن سزا بخش دے یہ خدا کر لیتا ہے. تو خدا اپنے وعدے کے خلاف کرے تو وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے, اور خدا جھوٹ سے پاک ہے. خدا جھوٹ سے, اور وعید کے خلاف خدا کرتا ہے. وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا, سزا کا خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہوتا, فضل ہوتا ہے, بخشش ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے. اسی بات کو فاضل بریلوی نے سبحان الصبوح میں ذکر فرمایا کہ جناب یہ کہنا کہ جناب خلف وعید امکان کذب کی فرا ہے کہ خدا اپنی وعید کے خلاف کرتا ہے, یہ کذب ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, خدا اپنے وعید کے خلاف کرے تو یہ کذب نہیں ہے, یہ اس کا فضل ہے. خدا کہے میں تجھے عذاب دوں گا مومن کو, لیکن خدا کا دریا رحمت جوش میں آئے خدا کی قدرت کا اور اسے بخش دے, تو خدا نے سزا کے خلاف ہوا تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ فضل ہے. وہ کیا ہے؟ فضل ہے. کسی سے آپ نے کہا کہ جناب 4000 روپے کی تنخواہ پر تمہیں رکھا ہے, ایک بھی چھٹی کی تم نے تو 1000 روپے کٹ جائیں گے. اب چھٹی کر لی اس نے, بات تو ہو گئی تھی, سزا تھی نا, 4000 روپے میں دوں گا تمہیں. اب جب وقت پورا ہوا 4000 نہیں دیے تو جھوٹ ہو گیا. لیکن کہا جی ایک چھٹی بھی تم نے کی تو 1000 روپے کٹ جائیں گے. اب چھٹیاں کئی کر لی اور آخری وقت آیا, منہ لٹکا کر کھڑا تھا, آپ نے کہا لے 4000 لے جا. تو اگلا دوست آپ کو کہا آپ تو بہت جھوٹے ہیں, آپ نے تو کہا تھا کہ ایک چھٹی بھی کرے گا تو میں 1000 روپے کاٹوں گا. آپ اس سے کہو گے احمق, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ فضل ہے, یہ شفقت ہے. یہ کیا ہے؟ شفقت ہے. اور اسی چیز کو اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وعید کے خلاف کرنا یہ اس کا فضل ہوتا ہے, کذب نہیں ہوتا. اس کا فضل ہوتا ہے, کذب نہیں ہوتا. چلتے چلتے حضرات گرامی تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا, اس مضمون کو مکمل تو نہ کر سکا, آئندہ درس کے لیے اس کو چھوڑیں گے. لیکن حضرات گرامی ایک حدیث پاک یہاں پر میں مزید حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کر دوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار فرماتے وعدنی ربی ان يدخل الجنت من امتی 70,000 کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو بخشے گا. اور کیسے بخشے گا؟ لا حساب علیہم ولا عذاب, کہ اس پہ نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. فاضل بریلوی کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا, بے عذاب و حساب و عتاب و کتاب, تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اس کا ماخذ یہ حدیث پاک ہے. میرا آقا فرماتے 70,000 میرے امتیوں کو اللہ بخشے گا, ان پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. پھر میرے آقا نے فرماتے ہیں, فرمایا کہ ما کل 70,000 فرمایا کہ ہر 1000, پہلے میرا رب 70,000 امت کو بخشے گا, پھر ان 70,000 میں ہر 1000 پر 70,000 کو بخشے گا, 70,000 کو بخشے گا, پھر ان ہر 1000 میں 70,000 کو بخشے گا. اور یہ ایک دفعہ نہیں, فرمایا وہ ثلاث حسیسات من حسیسا, سرکار نے لب بنا کر فرمائے کہ خدا اس طرح 3 دفعہ کر کر میری امت کو بخشے گا. تو بچا کیا پھر؟ بولیں سبحان اللہ. کہ جب 70,000 کو بخش دیا گیا بغیر حساب کتاب کے, اس 70,000 کے ہر 1000 کو پھر 70,000 بنایا جائے گا, اور پھر ہر 1000 کو پھر 70,000 بنا کر 3 دفعہ پھیرا جائے گا. اس کی تعداد کو اگر آپ ضرب دیں تو کتنی بنتی ہے؟ اور اس کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدا اپنا چلو بنائے گا, یعنی تشبیہ ہے,
اور یہ متشابہات میں سے کہ خدا اپنی قدرت سے سب کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے مزید یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسند امام احمد میں ہے، سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں،